السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 9 پارٹ 2۔ موسم اور حالات اس وقت عرفان سکندر کو اپنے خلاف لگ رہے تھے، لیکن وہ عرفان سکندر تھا، انڈر ورلڈ ڈان۔ اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے ہر حالات سے لڑنا آتا تھا، ہر مشکل کو اپنے قدموں تلے روننا آتا تھا۔ لیکن اس وقت اگر اس کے لیے کچھ معنی رکھتا تھا تو وہ تھا پلک سے نکاح۔ آج پھر وہ خان حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی ویسٹ کوٹ پہنے، ساتھ میں بلیک نروزی پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، مہنگی گھڑی کلائی پر باندھے، آنکھوں پر بلیک گوگل لگائے، اپنی بلیک گاڑی میں سوار ہوتے وہ خان حویلی کی طرف نکلا تھا۔ اس کے ساتھ گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں جو اس کے قافلے کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھیں، جیسے ہر قدم پر اس کی طاقت اور رعب کا اعلان کر رہی ہوں۔ عرفان سکندر نے پلک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسی کی طرح کا ہی گیٹ اپ کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پلک اسے دیکھے، اسے محسوس کرے، اس کے وجود کو مان لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پلک جانتی تھی کہ وہ دیان خان نہیں ہے، اور دیان خان کوئی کیسے ہو سکتا تھا۔ دیان خان تو بس ایک ہی تھا پلک کے لیے، اس کی دنیا میں، اس کی سانسوں میں، اس کی دھڑکنوں میں صرف ایک دیان خان تھا، کوئی اور دیان خان جیسا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو پگلی اس کی جوگن بن گئی تھی، ہجر اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا، اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہا تھا، اور وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ دیان کا عشق اسے نگل جائے۔ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے اور دیان کے عشق میں اس دنیا کو خیر بات کہہ جائے۔ اس کے لیے جینا بھی دیان تھا اور مرنا بھی دیان تھا۔ عرفان سکندر جب خان حویلی پہنچا تو اسے ارمان خان ہی ملے۔ وجدان خان اسلام آباد گیا ہوا تھا، وہ نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے آیا تھا، لیکن وجدان گھر پر نہیں تھا، جس بات کا اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھلکتی بے زاری صاف بتا رہی تھی کہ وہ انتظار کا عادی نہیں ہے۔ وجدان خان کو اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ڈیٹ فکس کرنے آ رہا ہے، لیکن وہ جورو کا غلام بیوی کو لے کر نکل گیا تھا۔ عرفان سکندر اب ارمان خان سے کہہ رہا تھا کہ ڈیٹ آج ہی فکس کی جائے کیونکہ اسے پھر کچھ مہینوں کے لیے ملک سے باہر جانا ہے۔ اس کی بہت سی میٹنگ ہیں، بہت سے کام ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اس نکاح کو مزید ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ارمان خان نے سنجیدگی سے کہا، سکندر صاحب، خانم پلک بیٹی کی پھوپھو ہیں، آپ پہلے ان سے بات کر لیں، یہ فیصلہ وہی کریں گی۔ عرفان سکندر نے فوراً سریا خان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارمان خان اور عرفان سکندر کو لے کر زنان خانے کی لانج میں آ گیا۔ اسے وہاں بیٹھا کر وہ سریا خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی چائے کی ٹرالی لیے باہر آئی۔ اسے پیغام ملا تھا کہ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے اور چائے کے لوازمات لے کر جاؤ۔ پلک نے کھانے پینے کی مختلف چیزوں سے ٹرالی بھری اور
چائے لے کر لانچ میں گئی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن سامنے عرفان سکندر کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئی، جیسے کسی نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہ گئی۔ عرفان سکندر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ پلک باہر نکلتی، سکندر کی گہری اور حکم دیتی آواز گونجی، رک جائیں، کہاں جا رہی ہیں؟ پلک وہیں رک گئی۔ خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس شخص سے وہ بری طرح ڈرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا روپ تھا جو پلک کے دل کو لرزا دیتا تھا۔ عرفان سکندر کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پلک بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ جیسے پلک کے دل پہ ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھ سے بھاگ کر۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ جانتی ہیں نا، آپ مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، تو کیوں فضول میں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں عجیب سی سختی اور ملکیت کا احساس تھا۔ جتنا میرے پاس رہیں گے اتنا غموں سے نجات مل جائے گی۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر معنی خیز لہجے میں بولا، اور ویسے بھی آپ یہاں کچھ دن ہیں، پھر تو دن رات میری پناہوں میں رہیں گی، دن رات مجھے سہیں گی۔ کہتا ہوا وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا۔ پلک کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں اتنی بے بس، اتنی خوبصورت، اتنی درد سے بھری ہوئی تھیں کہ عرفان سکندر کو اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ ایک لمحے کو جیسے وہ خود بھی ان آنکھوں کے سحر میں قید ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پاتا بولا، چلیں چائے بنائیں میرے لیے، کچھ دن ہیں آپ کے پاس آزادی کے، گزار لیں یہاں۔ پھر وہ ذرا جھک کر اس کے قریب آیا اور دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، پھر آپ کی سانسوں پر میری حکومت ہوگی۔ عرفان سکندر کی پلک کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اس کے اندر جمع سارا درد آنسوؤں کی صورت باہر بہہ جائے۔ پہلی بار اسے سریہ خان سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شاید جلتی ہوئی نفرت، جو اپنے ہی بیٹے کی بیوہ کو سرِ عام رسوا کرنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن وہ بے بس تھی، اتنی بے بس کہ نہ رو سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ بھاگ سکتی تھی، بس تقدیر کے اس بے رحم کھیل میں خاموش کھڑی تھی، اور اس کے دل میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، دایان خان، جس کا عشق اب بھی اس کے روح میں سانسیں لے رہا تھا۔ وہ شاید آخری سانس تک لیتا رہے گا۔ ارمان خان کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سریہ خان تسبیح کر رہی تھیں۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی اس گھر کے دکھ کو محسوس کر رہی ہوں۔ ارمان خان کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ارمان خان کو وہ آج بھی 18 سال کی دو نازک سی سریہ لگتی تھی۔
وہی نرم و نازک سی لڑکی جس کی نازک جوانی کبھی ارمان خان کے خون میں ابال پیدا کر دیتی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی جھکی ہوئی پلکیں آج بھی ارمان خان کے دل میں ویسا ہی ہلچل مچا دیتی تھی جیسے برسوں پہلے مچایا کرتی تھی۔ لیکن جب سے دایان گیا تھا، سریہ خان جیسے ایک ہی لمحے میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے کی رونق جیسے کہیں کھو گئی تھی، آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی۔ ارمان خان کو اپنی بیوی پر اتنا ترس آیا کہ وہ آگے بڑھا اور انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ سریہ خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جیسے برسوں سے بند آنسو آج بہنے کا راستہ پا گئے ہوں۔ جب سے دایان گیا تھا، ارمان خان نے آج انہیں گلے سے لگایا تھا، ورنہ کمر تو ارمان خان کی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ شیر بیٹے کی جدائی ان کو بھی اندر سے کھا گئی تھی۔ وہ بھی راتوں کو جاگتے تھے، خاموشی سے آنسو بہاتے تھے، مگر مرد ہونے کا غرور انہیں کمزور ہونے نہیں دیتا تھا۔ بہت دیر سریہ خان ارمان خان کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ ان کے آنسو ارمان خان کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے اور ارمان خان خاموشی سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر جب غبار کچھ چھٹا تو اب رونا سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ ارمان خان بہت دیر ان کی کمر سہلاتے رہے۔ اب وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی، جیسے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہو۔ ارمان خان شرارت سے بولے، خانم، اگر آپ ہمت دکھائیں تو ہم ایک اور دایان پیدا کر لیتے ہیں۔ سریہ خان جلدی سے پیچھے ہوئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور شرم دونوں ایک ساتھ آ گئے۔ ارمان خان نے زور سے قہقہا لگایا۔ آج بھی ان کی خانم ان کی جنونی قربت سے ڈرتی تھی۔ سریہ خان نظریں جھکائے کھڑی رہیں۔ ان کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھر آئی تھی، جیسے برسوں بعد دل میں کوئی پرانی سی شرارت جاگ گئی ہو۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر سریہ خان کو پھر سے گلے لگایا اور بولا، وہ عرفان سکندر آپ سے ملنے آیا ہے۔ سریہ خان نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور نفرت ایک ساتھ ابھری۔ ارمان خان ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ ڈیٹ فکس کرنے آیا ہے، نکاح کی۔ سریہ خان نفرت سے بولی، میری طرف سے آپ آج ہی اس کا نکاح کر کے بھیج دیں۔ ارمان خان نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا، نہیں خانم، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے اور ہمارے بیٹے کی بیوہ ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور ذمہ داری کا احساس تھا۔ اگر آپ ضد نہ کرتیں تو میں تو ابھی اس کے نکاح کے حق میں ہی نہیں تھا۔ سریہ خان نے حیرت سے ارمان خان کو دیکھا، جو اس لڑکی کی سائیڈ لے رہا تھا، جس نے کبھی ان کے لاڈلے بیٹے کو سکون سے جینے نہیں دیا تھا۔ ان کے دل میں ایک لمحے کو عجیب سا سوال اٹھا، آخر ارمان خان کو اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی تھی؟ ارمان خان نے کندھے اچکائے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلیں، آپ کو ہی یہ کام کرنا ہے۔ سریہ خان اور ارمان خان
لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈیٹ کا حساب لگا رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کیلنڈر کے صفحے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی ایک ملازم تیزی سے اندر آیا اور آ کر مؤدبانہ انداز میں بولا، بیگم صاحبہ، مرجان بخاری آیا ہے، ساتھ میں ان کی ماں بھی آئی ہیں۔ یہ سن کر لانچ کی فضا میں ایک دم بدل گئی۔ ارمان خان اور سریہ خان دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔